السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہر طرف خوف کے سائے ہیں۔ مجھے بعض اطلاعات ایسی مل رہی ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں، کچھ ساتھی ہیں، وہ اس قدر زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ باقاعدہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے لیے زندگی کے نارمل کام کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کسی چیز پہ بھی فوکس کرنا یا کوئی بھی گھر کی عام روٹین کو بھی کیری آن کرنا، یہ سب ان کے لیے بے انتہا مشکل ہو گیا۔ اور وجہ یہی ہے جو آج کے حالات ہیں۔ بعض نے تو حالات کو دیکھنا ہی بند کر دیا، ان کو اس قدر شدید خوف ہے۔ اور اسی طرح کی اور بہت سی باتیں، بہت سے مسائل ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کے ہو رہے ہیں۔ اس میں آپ سب کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے، انسان کو بے حس نہیں ہونا چاہیے۔ جو حالات ہیں ان کو دیکھنا بھی چاہیے، ان کے مطابق چلنا بھی ہے، ان کے اوپر نظر بھی رکھنی ہے۔ انسان کو فیلنگ بھی ہونی چاہیے۔ اگر انسانیت آپ کے ارد گرد دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کا انسان کو واقعی یہ درد ہونا چاہیے کہ میرے ارد گرد اتنے لوگ تکلیف میں موجود ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر چیز ایک بیلنس میں رہے تو صحیح ہے۔ اگر یہ خوف، یہ ڈر یا ڈپریشن ایسا ہونے لگ گیا ہے آپ کو کہ وہ آپ کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے، تو then there is something wrong، پھر کچھ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، اتنا سا ہو جانا کہ آپ نے خبریں دیکھی، آپ اداس ہو گئے ہیں، آپ دکھی ہو رہے ہیں، وہ اتنا سا ٹھیک ہے۔ لیکن آپ روزانہ کی اپنی زندگی میں آپ سو نہیں پا رہے، آپ اپنے کام دوسرے نہیں کر پا رہے، آپ کی اگر لائف ایسی سٹریسفل ہو گئی ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز بھی صحیح نہیں ادا کر پا رہے، آپ کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، آپ کی اور سب چیزیں متاثر ہو رہی ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کے اوپر وہ بھروسہ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں پر جس طرح سے راضی ہونا چاہیے ویسی رضا نہیں ہے، یا ہم چیزوں کو جو ہمارے بس میں نہیں ہیں ان کو چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہیں ویسے ہو، اور اگر اس کی کوئی الٹ ہو رہی ہے تو وہ ہم سے قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ کے فیصلوں کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں۔ جب ہم یہ قرآن میں پڑھ لیتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو بھئی کیا پتا تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تو جب ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں ہمیں چاہے خیر نہیں نظر آ رہی مگر اس میں خیر ہے، تو اس میں بھی خیر ہے۔ جو کرونا وائرس آیا ہے، ہو سکتا ہے، اب یہ میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے حکمتیں اپنی، لیکن جو میں اپنے طور پہ سوچ سکتی ہوں، شاید میں وہاں تک پہنچ بھی نہ سکوں، اور جو اللہ کی حکمتیں وہ تو بہت بڑی ہیں، ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، مگر ہو سکتا ہے ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے، ہمیں غفلت سے اٹھانے کے لیے آیا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے ایک وارننگ آئی ہے، ہو سکتا ہے آگے جو حالات آنے والے ہیں، قیامت کی جو نشانیاں پوری ہونے والی ہیں، جو بڑی نشانیاں، اس کے لیے ہماری تیاری کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ لیکن اگر ہم اس موقع پر ہی بیٹھ گئے اور ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، تو ہم بعد میں دوسرے فتنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کمزور ہونے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت اچھے حال میں رکھا ہوا ہے۔ خدا را اس کو بھی اپنے لیے نعمت سمجھیں کہ اگر آپ صحت مند بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خیریت سے ہیں، آپ کو کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، آپ کے بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کی فیملی ٹھیک ٹھاک ہے، تو اب ایک خوف طاری کیے رکھنا اپنے آپ کے اوپر کہ کچھ ہو جائے گا، اب فلاں کو نہ کچھ ہو جائے، فلاں کو نہ، اللہ نہ کرے کسی کو اوپر کچھ آ بھی جاتا ہے تو ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، کیونکہ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ یہ ایمان کہاں چلا گیا آج؟
اس ایمان رکھنے والے کو تو ہر حال کے اندر صبر کے ساتھ کام لینا، اور صبر یہی ہے کہ انسان مطمئن رہے اللہ کے فیصلوں پر، صبر یہی ہے کہ انسان چلتا رہے، اپنا کام کرتا رہے، یہ نہیں کہ بالکل ہمت ہار کے بیٹھ جائے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ ذرا غور کریے، دیکھیے ان کی زندگی کیسے تھی۔ ان کی زندگی میں تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا تھا جو کہ انسان کو ہراساں کرنے والا تھا، جس میں انسان خوف میں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک پہاڑ کی طرح رہے۔ ان کے پر تو بہت بڑی مصیبتیں آئی تھیں، لیکن کس طرح سے وہ چلتے چلے گئے۔ آج اگر ہم اتنی بات پہ ہی گھبرا گئے ہیں تو ہمارا کیا ایمان ہے؟ پھر سوچنے کی ضرورت ہے یہ، اور ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اس کے اندر ایسا نہ روئے کہ وہ ڈپریشن کے اندر چلا جائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ بستروں میں پڑا ہوا اور اسے اٹھا نہیں جا رہا، کوئی آپ میں ایسا نہ ہو کہ اپنی روٹین چھوڑ دے اور اسے کام ہی نہیں کوئی ہو رہا۔ یہ کرنا، یہ دکھانا ہے کہ میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں۔ تو پلیز آپ سب ہمت رکھیے، اور ہم انشاءاللہ اس سے گزر جائیں گے۔ اللہ کی مدد سے، ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی مدد سے گزریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اپنی دعاؤں کو ہم اور زیادہ کر دیں، اللہ پہ بھروسے کو اور زیادہ کر دیں، مگر ایسے کوئی چیزیں نہ کریں کہ جب یہ طوفان ختم ہو تو ہمارا جو رہا سا ایمان تھا وہ بھی پتہ چلے کہ ہم اس میں بھی فیل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ان حالات میں ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر دے، بجائے کہ ہم کمزور ہو کے بیٹھ جائیں۔ مومن ڈرا نہیں کرتا، مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اس کو خوف ہوتا ہے تو صرف اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے۔ ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر، ARRAHMA.org۔